یہ خاتون اپنے لباس پر عربی کی آیات، قرآن مجید کی آیات لکھ کے پہنے پھرتی ہیں، اور یہ انتہائی گستاخی کی بات۔ کہیں ابو جہل بھی اگر عربی میں لکھا ہو، بیت الخلا بھی کہیں عربی میں لکھا ہو، تو ہماری صلاحیت محض اتنی ہے کہ ہم اسے بھی چوم ڈالیں گے۔ ایک خاتون کو ہم نے ہراساں کیا نبی کے نام پر، وہ جو رحمت للعالمین ہیں ان کے نام پر ہم نے دنیا کو دہشت کا سبق دیا ہے۔ اس طرح کے سانحات سے بچنے کا نبی کائنات کا نسخہ ہمارے پاس موجود ہے۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، لاہور کے اچھرا بازار میں ہونے والا ہولناک واقعہ تو آپ نے سن لیا ہے، لیکن اس واقعہ کے کچھ ایسے پہلو ہیں، ایسے فیکٹس ہیں جن کو جاننا بڑا ضروری ہے۔ پہلے واقعہ سن لیجئے۔ واقعہ اس طرح ہے کہ ایک خاتون اپنے خامد کے ساتھ اس مارکیٹ میں کچھ خریداری کے لیے آتی ہیں۔ انہوں نے ایک لباس یا کرتا پہن رکھا ہے۔ یہ کرتا شالک ریاض نامی عرب برانڈ کا کرتا ہے۔ اس پر کچھ عربی حروف لکھے ہوتے ہیں، حلوہ کا لفظ صاف پڑھا جاتا ہے جس کا مطلب عربی میں ہوتا ہے پیارا۔ تو یہ وہ ملبوس پہن کے جب یہاں بازار میں آتی ہیں تو ہمارے کچھ لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ خاتون اپنے لباس پر عربی کی آیات، قرآن مجید کی آیات لکھ کے پہنے پھرتی ہیں، اور یہ انتہائی گستاخی کی بات ہے۔ چنانچہ وہ اس پر آواز بلند کرتے ہیں اور ایک پورا ہجوم اس عورت کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ وہ جس طرح کے نعرے ایسے موقعوں پر لگتے ہیں، وہ نعرے لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ خاتون دوڑ کر پناہ لیتی ہیں ایک ریستوران میں، اور اللہ کا شکر ہے کہ پولیس تک بات پہنچ جاتی ہے۔ یہ وہاں ڈری سہمی وہ کسی ہرنی کی طرح موجود ہوتی ہیں اور سامنے اس طرح کے نعرے بلند کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ عورت سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ شاید میری زندگی کا یہ آخری دن ہوگا۔ اس کو اپنے جرم کی سمجھ نہیں آتی۔ بہرحال وہاں شہر بانو ASP وہ آتی ہیں، وہ بڑی بہادری سے اس پورے ہجوم کو کنٹرول کرتی ہیں اور اس خاتون کو ریسکیو کرتی ہیں، اور اس کے بعد اس کی معافی بھی منگوائی جاتی ہے۔ معافی پہ میں بعد میں آتا ہوں، پہلے ہمیں کچھ اور چیزوں پر غور کرنا ہے۔ ناظرین غور کیجئے گا کہ ہم جو مسلمان ہیں، ہماری قابلیت، ہماری صلاحیت دینی وہ محض اتنی ہے کہ ہم اتنے ان پڑھ آدمی ہیں کہ ہم یہ بھی غور نہیں کر سکتے، یہ سمجھنے کے قابل بھی ہم نہیں ہو سکے کہ کون سی چیز محض عربی ہے اور کون سی چیز قرآن مجید کی آیت ہے۔ یعنی ہماری کیفیت یہ ہے کہ کہیں ابو جہل بھی اگر عربی میں لکھا ہو، بیت الخلا بھی کہیں عربی میں لکھا ہو، تو ہماری صلاحیت محض اتنی ہے کہ ہم اسے بھی چوم ڈالیں گے اور اس کی توہین کرنے والے کو بھی ہم گستاخ قرار دے دیں گے۔ تو یہ نتیجہ ہے کہ ہمیں جب قرآن سے دور کیا گیا، عربی سے دور کیا گیا، ہمیں کہا گیا کہ قرآن مجید جو سیکھنا ہے یہ صرف علماء کرام کا کام ہے، عام آدمی نہیں پڑھ سکتے۔ قرآن سے دوری کا نتیجہ آج یہ نکلا ہے کہ ہم ابو جہل کے لفظ کو، ہم حلوے کے لفظ کو ہم آیتیں سمجھتے ہیں اور اس کے پہنے والے کو گستاخ سمجھ کے اس کے انجام تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک خاتون کو ہم نے ہراساں کیا نبی کے نام پر، وہ جو رحمت للعالمین ہیں ان کے نام پر ہم نے دنیا کو دہشت کا سبق دیا ہے۔ اس بات پر بھی غور کیجئے کہ آخر ہم نے اس عورت سے کس بات کی معافی منگوائی۔ یعنی اس نے کوئی جرم نہیں کیا، اس نے محض عربی کا ایک ایسا الفاظ والا لباس پہنا ہوا ہے جس پہ نہ قرآن ہے، نہ حدیث ہے، نہ کوئی بے ادبی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس سے معافی منگواتے ہیں۔ تو گویا کہ ہم نے اسے کہا کہ جو ہماری جہالت ہے، جو ہم سمجھ نہیں سکے، اس کی تم معافی مانگو۔ معافی تو ہمیں مانگنی چاہیے تھی کہ ہم نے دین کو ٹائم نہیں دیا، ہم نے قرآن کو ٹائم نہیں دیا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن کیا ہے اور غیر قرآن کیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ عام عربی کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کی عربی کیا ہے۔ بجائے اس کے کہ ہم اللہ سے معافی مانگتے، اپنے آپ سے معافی مانگتے اور اپنے بچوں سے معافی مانگتے کہ ہم نے تمہیں دین کی تعلیم نہیں دی، ہم نے اچھا یہ سمجھا کہ اس عورت سے معافی منگوا لی، اس نے بھی معافی مانگ لی۔ بہرحال میں یہاں سجیسٹ کرنا چاہوں گا اپنی ماں اور بہنوں کو کہ اس طرح کے لباس نہ پہنیں، برانڈ سے میں کہوں گا اس طرح کے لباس نہ بنائیں، جب تک ہمارا شعور اتنا بلند نہیں ہو جاتا کہ ہم چیزوں کو ان کے صحیح تناظر میں دیکھ سکیں، تب تک اس طرح کی چیزیں استعمال نہ کریں، ورنہ آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ دین کے نام پر ہم بدنامی کا باعث بنے ہوں۔ ہم جب تک دین کو سمجھتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، اس طرح کے معاملات کریٹ ہوتے رہیں گے۔ تو میری درخواست ہے تمام والدین سے، تمام لوگوں سے کہ خدا کے لیے یوٹیوب کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ سے قرآن مجید کا ترجمہ سیکھیے، قرآن کا فہم حاصل کیجئے، دین کا فہم حاصل کیجئے، ورنہ ہم اس طرح کے معاملات کر کے دوسروں کی دنیا اور اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کرتے رہیں گے۔ میں
میں اپنی خواتین بہنوں اور ماؤں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ اس طرح کے ماحول میں اس طرح کے لباس نہ پہنے، اور خاص طور پر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ ضرور ملحوظ رکھیں کہ جب بھی گھر سے نکلیں تو گھر کی دعا پڑھ کے جائیں۔ یہ کمال کی شاندار دعا ہے، اس کے الفاظ پر غور کیجئے، یوں لگتا ہے جیسے پیغمبر علیہ السلام نے آنے والے زمانوں کو بھی اپنی چشم بینا سے دیکھ لیا ہو، اور ہر طرح کے حالات کے مطابق گھر سے نکلنے کی یہ دعا ہمیں سجیسٹ کی ہو، یہ ہمیں تلقین فرمائی ہو۔ اس دعا کے الفاظ پر غور کیجئے، اللہم انی اعوذ بکا ان اذل او اذل او اذل او اذل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علیہ، کہ اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ گھر سے باہر جب میں نکلوں تو میں کسی کو گمراہ کر دوں یا کوئی مجھے گمراہ کر دے، میں خود بہک جاؤں، کسی کو بہکا دوں یا کوئی مجھے بہکا دے، میں اسے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ میں اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ کوئی مجھ پر ظلم کرے یا میں کسی پر ظلم کر ڈالوں، اور اے اللہ میں اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ کوئی جاہل آدمی مجھ پر پل پڑے یا میں کسی کے ساتھ جہالت کا برتاؤ کر بیٹھوں۔ تو یہ دعا مائیں، بہنیں، بچے ہم سب ضرور یاد کر لیں۔ بہت شاندار اس طرح کے سانحات سے بچنے کا نبی کائنات کا نسخہ ہمارے پاس موجود ہے، اس کو یاد کر لیں، اس کو پڑھ کے باہر نکلیں۔ یاد رکھیں کہ حالات بہت خراب ہیں، لوگ عجیب و غریب کیفیات میں ملتے ہیں، پریشانیاں ہیں، اور اوپر سے اس طرح کی ہماری علمی صلاحیت اس طرح کی ہے، قابلیت اس طرح کی ہے کہ اس سے بھی جہالت ہی عموماً پھوٹتی ہے۔ تو نبی کائنات کی یہ دعا گھروں سے پڑھ کے نکلیے۔ اللہ تعالیٰ تمام بہنوں بیٹیوں کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں دین کے سچے پیروکار بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم دین کے علم بردار بنیں، کی نیک نامی کا باعث بنیں، دین کی بدنامی کا باعث نہ بنیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔